بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو آج میں تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اب تک میں نے جتنی بھی جو کچھ بھی پڑھا ہے تو اس کے اندر یہ مشکل ترین ایک ٹاپک ہے، اور اس کا حل بھی کچھ لوگوں نے نکالا ہے۔ ایسا نہیں کہ ناقابل حل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی سورج پہ پہنچنے والی بات نہیں ہے، یہ ہے کیا ہم روحانیت کو موجودہ طور کے بزنس ماڈل کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اس کو مرج کر سکتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ روحانیت مینز کہ بھی خدا ترسی، اللہ کے ساتھ لگاؤ، لوگوں کے ساتھ نیکی، لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ، یہ روحانیت کے لوگ جو ہے نا اسپرچویلٹی کے اندر جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ روحانیت کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ہر مذہب کیونکہ اوپر والے کسی ایک کو مانتا ہے تو وہ اس کے کنسیپٹ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مالک رازق خالق ایک ہے، اور وہ اسی کی طرف چلتے ہیں۔ روحانیت اسی کی طرف سفر کرنے کا ایک نام ہے، جو مختلف لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن کی، وہ اسی طرح سے جو میری سمجھ میں آئی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو کیا بزنس کو اس کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کہ بھی ایک طرف بھوک لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا بزنس ہے، تو کیا آپ بزنس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ آپ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے اگر دنیا کے اندر کچھ 100 بلین لوگ ایسے تو جو بلینئرز تھے، آج ان کی تعداد کوئی ہزاروں کروڑوں میں ہو گئی ہے، لیکن غربت بھی نیچے ہے۔ آج دنیا کے بڑے سے بڑے کیپٹل ملک کے اندر جہاں لوگوں کی ملین ڈالرز ڈیلی آمدن ہے، وہاں پہ ملین لوگ جو ہیں وہ سڑک پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کیا کیپٹلزم جہاں پہ ہمیں یہ بالکل کہتا ہے کہ جی آپ آزاد ہیں، جتنا آپ کمانا چاہیں، قوانین کی پابندی کرتے ہوئے کما سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ہاں سوشلزم ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اب کمائیں گے، جو بھی کمائے گا وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہوگا، اور پھر وہاں پہ ہم اس کی ایکول تقسیم کریں گے۔ وہ آزادی دیتا ہے اور یہ ایکول تقسیم کرتا ہے۔ جو میں نے سمجھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے، بلکہ اگر جو میں نے دوسرے ادیان کو بھی پڑھے ہیں تو ان کے متعلق بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے، لیکن میں ابھی اسلام کی بات کرتا ہوں۔ اسلام نے ان دو چیزوں کی انتہاؤں کے اندر اپنی ایک راہ بنائی ہے۔ مثلاً اس نے کمپلشن ڈال دی کہ آپ جو بھی آپ کی کمائی نہیں، جو آپ کی سالانہ بچت ہوگی اس کے اوپر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے۔ اس کے بعد اس نے آپ کے لیے صدقات، اور اس کے بعد اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے، اور پھر اس کی اتنی زیادہ اس کے فوائد، اور غلام آزاد کرنا، کھانا کھلانا، اتنی زیادہ چیزیں ان کے ساتھ ملا دی ہیں کہ وہ آپ کے بزنس کے اندر ایک اسپرچوئل، ایک روحانیت مرج ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزوں کو مکس کیا، وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کا نام لیں تو بے شمار صحابی تھے جو بہت امیر تھے، اور وہیں پر ہمیں کچھ صحابی ملتے ہیں جو صحابہ صفہ بھی کہلاتے ہیں، جن کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا، بلکہ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ پورے سب لوگ ہی بھوک کا شکار تھے۔ لیکن اس دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہزاروں اونٹوں کے ان کے قافلے بھی تھے، یہ اپنی دونوں جگہ پہ تھی، لیکن وہاں بھی خیرات کا، صدقات کا یہ نظام تھا کہ وہ جن کے پاس بہت کچھ تھا، وہ کچھ تو کمپلشن تھی، اور کچھ اسلام نے ان کو اٹریکشن دی کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ثواب ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ثواب ہوگا، تو لوگ وہ کرتے تھے۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، مجھے سچی بات یہ کہ اس واقعے کے بعد میرا تو یہ جو کیپٹلزم کا موجودہ دور ہے، اس کے اوپر میرا تو تھوڑا سا جو یقین پہلے تھوڑا بہت تھا کہ یہ دنیا کے مسائل حل کر سکتا ہے، وہ کافی شیک ہوا ہے۔ مثلاً ابھی جو کووڈ کا واقعہ پیش ہے، اس میں ویکسین بنے، تو دنیا میں ایک بحث شروع ہوئی کہ اس ویکسین کے جو ٹریڈ اپنا سیکرٹ ہے، پیٹنٹ جو ہے، اس کو اوپن کر دیا جائے۔ اور بہت سارے ہمارے کیپٹلسٹ ممالک کے لوگوں نے یہ اس کی سخت ترین مخالفت کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اس سے انٹیلیجنٹ لوگوں کو جنہوں نے کام کیا ہے ان کی دل شکنی ہوگی، اور انہوں نے جو محنت کی ہے ہم اس کو ان کا صلہ نہیں دے پائیں گے۔ دوسری طرف پوری دنیا کے اندر ہر روز، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ چند ماہ پہلے تک انڈیا کے اندر ہر روز 3، 4، 5 لاکھ کیس آتے تھے، 25، 30، 40 ہزار ڈیتھ ہو رہی تھی، ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں لاہور کے اندر بھی، پاکستان میں اندر 20-25% پازیٹیو رزلٹس آ رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیٹنٹ کو اوپن نہیں کریں گے، اور نہیں کیا۔
تو کیا ایک طرف انسانیت ہے جو سسے کے مر رہی ہے اور دوسری طرف چند کمپنیز ہیں جو پیٹنٹ کی بنیاد پر کمائی کر رہی ہیں؟ یقینی طور پر یہ ایک قابل تعریف شکل نہیں ہے، لیکن میں نے جو دین کو سمجھا ہے، میرے نزدیک یہ ایک دین ہمیں ان دونوں کے بیچ کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ ہمیں کمانے سے منع نہیں کرتا، قانون کے مطابق، دیانتداری کے مطابق تمام تر اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کما سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپلشن بھی کرتا ہے، اور کمپلشن کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ترغیب بھی دیتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا بھی ہے کہ 40 گھروں تک اگر کوئی بھوکا سویا تو ذمہ دار تم ہو، اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ذمہ دار بھی پورے کا پورا معاشرہ ہے، وہ گھر ہے، تو ظاہر ہے پاکستان میرا اور آپ کا گھر ہے۔ تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی یہ ایک وہ موضوع ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں بہت بحث ہوتی ہے۔ میں اس میں کنونس ہوں، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس کی بہت اچھی ترغیب دیتا ہے۔ آئیں اپنے کاروبار کو، دنیاوی زندگی کو اپنے دین کی روشنی کے اندر طے کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے کنبے کی بہترین انداز سے خدمت کر سکیں گے۔ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ بھی کوئی بات اپنے دوستوں سے تک پہنچانا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم بہت ساری باتیں صرف اویئرنیس سے اور آگہی سے ہی اپنے بہت سارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔